اسرائیلی فوج کی غزہ میں نہتے شہریوں پر بمباری جاری۔ ایک گھر پر تازہ حملے میں 18 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب ایک گھر پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 18 فلسطینی شہید ہوئے۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 22,600 فلسطینی شہید، جن میں بچے اور خواتین شامل۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے 2 اہم کمانڈر اسماعیل سراج اور احد وہبی کو فضائی حملے میں شہید کر دیا۔ صہیونی فوج کا کہنا ہے کہ دونوں کمانڈر 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے میں ملوث تھے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے شمالی غزہ میں حماس کے کمانڈ سٹرکچر کو بھی تباہ کر دیا، جس میں 8,000 جنگجو مارے گئے۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں انتخابی حلقوں میں عوام کے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ سٹیشنز کی ابتدائی فہرست جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق انتخابی حلقوں کے حساب سے ابتدائی پولنگ سٹیشنز کی لسٹ شائع کی گئی۔ ابتدائی پولنگ لسٹ پر حلقے کا ووٹر اور امیدوار اعتراض یا تجویز 11 جنوری تک جمع کرا سکتا ہے۔ بحریہ نے میری ٹائم سیکیورٹی کے بحری جنگی جہازوں کو بحیرہ عرب میں تعینات کر دیا۔ ترجمان کے مطابق پاکستان کے تجارتی راستوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل پیٹرولنگ جاری ہے۔ پاک بحریہ کی جانب سے ان تجارتی گزرگاہوں کی مسلسل فضائی نگرانی بھی کی جا رہی۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ اس پیٹرولنگ کا مقصد پاکستان اور بین الاقوامی تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ دنیا کے اہم دارالحکومتوں میں تعینات پاکستانی سفیروں کی کانفرنس 2024 اختتام پذیر ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ کانفرنس میں موجود دور کے چیلنجوں کا مواقع کے ذریعے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو آگے بڑھانے پر غور کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں اپنے ویژن سے آگاہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ ٹریبیونلز میں آج کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اہم اپیلوں کی سماعت ہوگی۔ حلقہ 122 سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد لسٹ پر 11 جنوری تک ڈی آر اوز کو اعتراض جمع کرایا جا سکتا ہے۔ 12 سے 17 جنوری تک ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اعتراضات اور تجاویز پر فیصلہ کریں گے۔ سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد کمیشن کو 10 روز میں اپنے کوائف سے متعلق تفصیلات اٹارنی جنرل کو جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اٹارنی جنرل لاپتہ افراد کمیشن سے رپورٹ آ جانے کے بعد حتمی رپورٹ عدالت میں جمع کرائے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں 4 رکنی لاپتہ افراد کمیشن 2011 سے قائم ہے۔ آمنہ مسعود جنجوہ اور دیگر فریقین نے لاپتہ افراد کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ بنگلہ دیش میں آج عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ ملک بھر میں ووٹنگ کا آغاز ہو چکا اور شہری شام 4 بجے تک اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اپوزیشن کے بائیکاٹ کے سبب وزیر اعظم حسینہ واجد کے 5ویں بار وزیر اعظم منتخب ہونے کے واضح امکان۔ حسینہ واجد کا کہنا ہے کہ انتخابات کا بائیکاٹ کرنے والی جماعت دہشت گرد تنظیم ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے غزہ جنگ کے بعد اپنے چوتھے دورہ مشرق وسطیٰ سے قبل استنبول میں ترک صدر رجب طیب اردوان اور ترک ہم منصب سے ملاقاتیں کی۔ ترک رہنماؤں اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں غزہ کی صورتحال پر باہمی دلچسپی کے امور تبادلہ خیال۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہماری توجہ غزہ تنازع پھیلنے سے روکنے پر ہے۔
سابق امریکی صدر براک اوباما کو جو بائیڈن کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے پریشان سابق صدر براک اوباما نے جو بائیڈن سے اہم ملاقات کر کے انہیں اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ براک اوباما نے جو بائیڈن کو انتخابی مہم کو جارحانہ بنانے اور بہتر معاونین رکھنے کا بھی مشورہ دیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے آج بھی شدید دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز بند اور فلائٹس آپریشن بھی متاثر۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک، جبکہ M2 لاہور سے شیخو پورہ، M3 فیض پور سے درخانہ تک بند کر دی گئی۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث پارہ نقطہ انجماد سے کئی درجے نیچے چلا گیا۔ وادی کوئٹہ کے پہاڑوں، زیارت اور کلات میں برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق استور میں درجہ حرارت -16، سکردو میں -11 اور گلگت میں -7 ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مختلف اضلاع کے 14 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق پشاور کے 3، حیدرآباد کے 2 اور کراچی شرقہ کے 2 نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ تمام نمونوں میں پایا جانے والا پولیو وائرس سرحد پار سے آیا ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 200% تک اضافہ ہونے کے باوجود ملک کے بیشتر علاقوں میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری۔ حکومت نے 1 نومبر 2023 سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا۔ صارفین کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں کے بعد رہی صحیح کسر اب گیس کے بلوں نے پوری کر دی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 9ویں ایڈیشن کا شیڈیول تیار کر لیا گیا۔ اس مرتبہ پاکستان سپر لیگ کا آغاز 17 فروری سے ہوگا اور 17 مارچ تک جاری رہنے والے اس ایونٹ میں 34 میچ ہوں گے۔ کراچی میں 11 جبکہ لاہور اور راولپنڈی میں 9 اور ملتان میں 5 میچز کھیلے جائیں گے۔ PSL کے لیے ٹیموں کی آمد 12 فروری سے شروع ہوگی۔ شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار عفان وحید نے ساتھی اداکارہ درفشا سلیم سے شادی کی خبروں پر رد عمل جاری کر دیا۔ عفان وحید نے کہا کہ درفشا کے ساتھ عروسی لباس میں وائرل ہونے والی تصاویر شادی کی نہیں ہیں بلکہ ان کے برائڈل شوٹ کی تھیں۔ فوٹو شوٹ جیسے ہی وائرل ہوا تو سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ خاص اس شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں نہتے شہریوں پر بمباری جاری ہے۔ ایک گھر پر تازہ حملے میں ہی 18 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں جمعہ اور ہفتے کے درمیانی شب ایک گھر پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 18 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے علاقوں میں بھی چھاپہ مار کارروائیاں کی۔ علاوہ ازیں جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کے ایک اور حملے میں فلسطینی شہری کی اہلیہ اور 2 بچے شہید ہوئے۔ اسرائیلی فورسز کلکیلیہ کے مختلف محلوں میں تعینات ہے اور مغربی محلے طول کرم میں تلاشی میں مصروف عمل ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے میں جنین کے جنوب مغرب میں واقع قصبے کے بعد بھی کئی محلوں پر چھاپے مارے، جس کے نتیجے میں تصادم شروع ہو گیا۔ اس دوران فوجیوں نے براہ راست گولیاں اور آنسو گیس کے بم برسائے۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی فورسز کی مقبوضہ مغربی کنارے پر
متعدد کارروائیوں میں 325 شہری شہید ہو چکے جبکہ متعدد گرفتار کر لیے۔ رپورٹس کے مطابق اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 22,600 سے زائد افراد شہید ہو گئے، جن میں سے زیادہ تر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے دوران شہریوں کی اموات میں اضافہ ہوا اور اقوام متحدہ نے انسانی بحران کے بارے میں متنبہ کیا ہے۔ اس لڑائی کے دوران لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے اور قحط بیماریوں کا سامنا کر رہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے دو اہم کمانڈر اسماعیل سراج اور احد وہبی کو فضائی حملے میں شہید کر دیا ہے۔ صہیونی فوج کا کہنا تھا کہ دونوں کمانڈر 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے میں ملوث تھے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے شمالی غزہ میں حماس کے کمانڈر سٹرکچر کو تباہ کرنے کے ساتھ مجموعی طور پر حماس کے 8,000 جنگجوؤں کو مارنے کا بھی دعویٰ کیا۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں بھی حملے بڑھا دیے اور فلسطینی ہلال احمر کے اسپتال کے اطراف بھی شدید گولہ باری کی ہے۔ ہسپتال کے پاس کھڑے نہاتے فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا جبکہ ڈرون طیاروں سے بھی حملے کیے گئے ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی معصوم فلسطینیوں کے خلاف چھاپہ ماری کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ دوسری جانب سے ہونی جارحیت کے خلاف حماس کے مزاحمت کاروں کی جوابی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ غزہ میں حماس کی کارروائی کے دوران فلسطینی مزاحمت کاروں کے ہاتھوں اسرائیلی فوج کے لیفٹیننٹ کرنل روئی جوچائی یوسف مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے فوجی افسر کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ غزہ میں زمینی آپریشن کرنے سے اب تک حماس کے مزاحمت کاروں کا نشانہ بن کر ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 510 ہو گئی ہے۔ ادھر لبنان کی سرحد پر اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپوں میں بھی اضافہ ہوا۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی فوجی پوزیشنز پر راکٹ حملے کرتے رہے اور 62 راکٹ فائر کیے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ لبنان سے اسرائیل کی جانب فائر کیے گئے بیشتر راکٹ مار گرائے گئے۔ دوسرے جانب امریکہ اور فرانس کی طرف سے لبنان اور اسرائیل کے درمیان مفاہمت کی کوششیں بھی تیز کر دی گئی ہیں۔ تاہم حزب اللہ نے غزہ جنگ خاتمے تک کسی بھی قسم کی بات چیت سے صاف جواب دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں انتخابی حلقوں میں عوام کے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ سٹیشنز کی ابتدائی فہرست جاری کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق انتخابی حلقوں کے حساب سے ابتدائی پولنگ سٹیشنز کی لسٹ شائع کر دی گئی۔ ابتدائی پولنگ لسٹ پر حلقے کا ووٹر اور امیدوار اعتراض یا تجویز 11 جنوری تک جمع کرا سکتا ہے۔ ترجمان کے مطابق 12 سے 17 جنوری کے دوران ڈی آر اوز اور ان اعتراضات کے علاوہ تجاویز پر فیصلے دیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ ابتدائی فہرستوں پر دائر اعتراضات پر فیصلوں کے بعد پولنگ سٹیشنز کی حتمی فہرست عام انتخابات سے 15 روز قبل ویزا کر دی جائے گی۔ خیال رہے کہ ملک بھر میں 8 فروری کو انتخابات منعقد ہوں گے۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا چکے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ناظرین، پاک بحریہ نے میری ٹائم سیکیورٹی کے بحری جنگی جہازوں کو بحیرہ عرب میں تعینات کر دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستان کی تجارتی راستوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل پیٹرولنگ جاری ہے۔ پاک بحریہ کی جانب سے ان تجارتی گزرگاہوں کی مسلسل فضائی نگرانی بھی کی جا رہی۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ اس پیٹرولنگ کا مقصد پاکستان اور بین الاقوامی تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ ترجمان کا یہ مزید کہنا تھا کہ پاک بحریہ کے جنگی جہاز بحیرہ عرب میں مستقل موجودگی یقینی بنانے کے لیے پیٹرولنگ کر رہے ہیں۔ پاک بحریہ خطے میں بحری امن رکھنے کے حوالے سے اپنی قومی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں کہ دنیا کے اہم دارالحکومتوں میں تعینات پاکستانی سفیروں کی کانفرنس 2024 اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ موجودہ دور کے چیلنجوں اور مواقع کے ذریعے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو آگے بڑھانے پر غور کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں اپنے ویژن سے آگاہ کیا۔
کانفرنس میں شریک سفیروں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان نے کہا کہ شرکا نے اقتصادی سفارتکاری، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد، اصولوں، کثیر الجہتی اور بین الاقوامی قانون کے لیے پاکستان کی مسلسل وابستگی پر زور دیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایپل ٹریبیونلز میں آج کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اہم اپیلوں کی سماعت ہوگی۔ حلقہ نے 122 سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت آج ہوگی، جبکہ رہنما پی ٹی آئی میاں اسلم اقبال کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوگی۔ این اے 130 لاہور سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی، جبکہ این اے 119 لاہور سے میاں عباد فروق کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کی آج اپیل پر سماعت ہے۔ رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر کے والد میاں اظہر کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت آج ہوگی، جبکہ عمار علی جان کے پی پی 160 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں آج سماعت کے لیے مقرر۔ اپیلوں کے فیصلوں میں 3 روز باقی ہیں اور 10 جنوری تک تمام فیصلے سنے جائیں گے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ملک بھر میں حلقہ وائز پولنگ سٹیشنز کی لسٹیں شائع کر دی گئی ہیں۔ لسٹ پر 11 جنوری تک ڈی آر او کو اعتراض جمع کرایا جا سکتا ہے۔ 12 سے 17 جنوری تک ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اعتراضات اور تجاویز پر فیصلہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پولنگ سٹیشنز کی حتمی فہرست الیکشن سے 15 روز قبل مبعوثہ کر دی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے لاپتہ کمیشن کو 10 روز میں اپنے قواعد سے متعلق تفصیلات اٹارنی جنرل کو جمع کرانے کا حکم جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اٹارنی جنرل لاپتہ افراد کمیشن سے رپورٹ آ جانے کے بعد حتمی رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں۔ کیس کی سماعت عدالت کی طلب کردہ دستاویزات جمع کرانے کے بعد ہی ہوگی۔ اعتزاز احسن کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کیے جاتے ہیں۔ اعتزاز احسن کی درخواست پر عدالت صرف لاپتہ افراد تک محدود رہے گی۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ سیاسی وابستگی رکھنے اور واپس آنے جانے والوں کے معاملے کو عدالت نہیں دیکھے گی۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں 4 رکنی لاپتہ افراد کمیشن 2011 سے قائم ہے۔ آمنہ مسعود جنجوہ اور دیگر فریقین نے لاپتہ افراد کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ رجسٹرار کمیشن خالد نسیم نے بتایا کمیشن کی کوششوں سے بہت سے لاپتہ افراد بازیاب ہوئے۔ وکیل فیصل صدیقی کہتے ہیں کہ کمیشن کے کئی پروڈکشن آرڈرز نظر انداز کیے گئے۔ فیصل صدیقی کو عدالت لاپتہ افراد کیس میں معاون مقرر کرتی ہے۔ اور بنگلہ دیش میں آج عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے، جبکہ ملک بھر میں ووٹنگ کا آغاز ہو چکا۔ شہری شام 4 بجے تک اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اپوزیشن کے بائیکاٹ کے سبب وزیر اعظم حسینہ واجد کی 5ویں بار وزیر اعظم منتخب ہونے کے واضح امکان ہے۔ ادھر اپوزیشن جماعتوں نے 2 روزہ ملک گیر ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ نیشنل پارٹی سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے الیکشن کا بائیکاٹ کیا گیا اور عوام سے بھی ووٹ نہ ڈالنے کی اپیل کی گئی۔ الیکشن سے پہلے پرتشدد واقعات کے دوران ڈھاکہ میں 5 سکولوں اور 4 پولنگ بوتھس کو آگ لگا دی گئی ہے، جبکہ جمعے کو مسافر ٹرین میں آگ لگنے سے 5 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ پولیس نے واقعے کا ذمہ دار اپوزیشن کو قرار دے کر 7 ارکان گرفتار کر لیے، جبکہ اپوزیشن نے الزامات بھی مسترد کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے غزہ جنگ کے بعد اپنے چوتھے دورہ مشرق وسطیٰ سے قبل استنبول میں ترک صدر رجب طیب اردوان اور ترک ہم منصب سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ترک رہنماؤں اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں غزہ کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہماری توجہ غزہ تنازع پھیلنے سے روکنے پر ہے۔ تنازع میں کمی کے لیے ترکیہ فریقین سے تعلقات استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے، لیکن اسرائیل کو اپنا دفاع کرنا ہے۔ دوسری جانب حماس رہنما اسماعیل ہنیہ نے امریکی وزیر خارجہ کو پیغام دیتے ہوئے یہ کہا کہ بلنکن اسرائیل جارحیت ختم کروانے پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت غزہ میں لوگوں کے قتل عام کی وجہ بنی۔
امید ہے بلنکن نے پچھلے 3 ماہ کے واقعات سے سبق سیکھا ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے غزہ جنگ بندی کے چوتھی مرتبہ مشرق وسطی کا دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے موقع پر انٹونی بلنکن اردن، قطر، اسرائیل، مغربی کنارے مصر، سعودی عرب اور UAE بھی اس میں شامل ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے عالمی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں کہ سابق امریکی صدر باراک اوباما کو جو بائیڈن کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق امریکی صدر باراک اوباما کو جو بائیڈن کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے پریشان سابق صدر باراک اوباما نے جو بائیڈن سے اہم ملاقات کر کے انہیں اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ باراک اوباما نے جو بائیڈن کو انتخابی مہم کو جارحانہ بنانے اور بہترین معاونین رکھنے کا بھی مشورہ دے دیا۔ اوباما نے جو بائیڈن پر واضح کیا کہ اگر انتخابی مہم میں جان نہ ڈالی گئی تو ٹرمپ کے جیتنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ یاد رہے کہ سابق صدر اوباما کے دور میں جو بائیڈن امریکہ کے نائب صدر تھے۔ بائیڈن کی جیت میں اوباما ہی نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ناظرین، بات کریں گے موسم سے متعلق تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے آج بھی شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز بند اور فلائٹس آپریشن متاثر ہو چکے۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک، جبکہ موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ تک، موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک بند کر دی گئی۔ اسی طرح موٹر وے M5 اقبال آباد سے روہڑی، جبکہ M11 لاہور سے سیالکوٹ تک ٹریفک کے لیے بند ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے ہدایت کی ہے کہ دھند کے باعث شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور دوران سفر دھند والی لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں۔ دوسری جانب ایسوسی ایشن ذرائع کہتے ہیں کہ شدید دھند کے باعث اندرون اور بیرون ملک جانے والی پروازیں متاثر ہوئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز 25 سے زائد ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث پارہ نقطہ انجماد سے کئی درجہ نیچے چلا گیا۔ وادی کوئٹہ کے پہاڑوں، زیارت اور قلعات میں برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا ہے۔ تاہم بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر بارش اور برف باری کی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق استور میں درجہ حرارت -16، جبکہ سکردو میں -11، گلگت میں -7 ریکارڈ کیا۔ بلوچستان میں بھی شدید سردی کا راج برقرار، قلعات -2 اور کوئٹہ میں -1 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج سے بارش اور برف باری کا نیا اسپیل داخل ہو جائے گا۔ بارش اور برف باری کے نئے اسپیل سے نوشکی، چاغی، تربت، گبادر اور کیچ سمیت پنجگور میں بھی بارش کے امکانات ہیں، جبکہ کوئٹہ، قلعات، چمن، زیارات، قلعہ عبداللہ، توبہ، اچکزئی اور کان مہترزئی میں بھی بارش کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری۔ ملک کے مختلف اضلاع کے 14 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق پشاور کے 3، حیدرآباد کے 2 اور کراچی شرقہ کے 2 نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ ترجمان کہتے ہیں کہ کراچی وسطی، کیماڑی اور غربی سے ایک نمونے میں وائرس نکلا ہے، جبکہ سکھر، کوئٹہ، کوہاٹ اور اسلام آباد کے بھی ایک نمونے میں وائرس کی رپورٹ ہوئی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ تمام نمونوں میں پایا جانے والا یہ پولیو وائرس سرحد پار سے آیا ہے۔ ترجمان وزارت صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ صرف پولیو ویکسینیشن کے ذریعے ہی بچوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ والدین 5 سال سے کم عمر بچوں کو لازماً پولیو کے قطرے پلائیں۔ افسوسناک خبر ہے، بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ ضلع کرم سدا بائی پاس پر نامعلوم مسلح افراد کی گاڑیوں پر فائرنگ سے 5 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، ضلع کرم سدا بائی پاس پر نامعلوم مسلح افراد کی گاڑیوں پر فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ضلع کرم سدا سے یہ افسوسناک خبر ہے جو آپ ہماری ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ضلع کرم سدا بائی پاس کے قریب ہی ضلع کرم سدا بائی پاس پر نامعلوم مسلح افراد کی گاڑیوں پر فائرنگ سے 5 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق مسلح افراد نے
پارہ چنار سے پشاور جانے والی ایک کار اور ایک فلائنگ کوچ کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں خاتون سمیت 5 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ 3 افراد شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل ہو گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسر کرم نے بتایا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے ضلع کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں کہ ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی کا خدمت سینٹر لبرٹی کا دورہ۔ ڈی آئی جی آپریشن نے خدمت سینٹر میں سہولیات کے حوالے سے جائزہ لیا اور وہاں پر آئے لوگوں سے مسائل کے حوالے سے بھی پوچھا تو سائلین نے خدمت سینٹر میں سہولیات کی تعریف کی اور اطمینان کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی کے ہمراہ ڈی ایس پی ملک سرور اوان اور سہولت سینٹر کا دیگر سٹاف بھی موجود تھا۔ عوام کی رائے کے پیش نظر ڈی آئی جی نے خدمت سینٹر لبرٹی کی ٹیم کو شاباش دی۔ خبر شامل کریں گے اوکاڑا سے، جہاں ڈیپٹی کمشنر کی ہدایت پر ڈیپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع محمد اعجاز نے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کے ہمراہ مختلف علاقوں میں کارروائی کی ہے۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر نے کارروائی کرتے ہوئے 6 کھاد ڈیلرز کے خلاف مقدمہ مختلف تھانوں میں درج کر دیا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف داؤد راجپوت کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ اوکاڑا سے آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمشنر کی ہدایت پر ڈیپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع محمد اعجاز نے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کے ہمراہ مختلف علاقوں میں کارروائی کی۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر نے کارروائی کرتے ہوئے 6 کھاد ڈیلرز کے خلاف مختلف تھانوں میں 6 مقدمات کا اندراج کروا دیا۔ ایک کھاد ڈیلر کو یوریا کھاد بلیک کرتے ہوئے موقع پر گرفتار بھی کروایا اور ذخیرہ کی جانے والی یوریا کھاد کے 150 بیگ اپنے قبضے میں لیتے ہوئے کاشتکاروں میں کھاد کو سرکاری نرخوں پر فروخت کر دیا۔ مزید برآں کھاد ڈیلر کو 50,000 روپے جرمانہ بھی کیا۔ اس موقع پر ڈیپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ کھاد مافیا کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں، ایسے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن بلا تفریق جاری رہے گا۔ اوکاڑا سے آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمشنر کی ہدایت پر ڈیپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع محمد اعجاز نے اسسٹنٹ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سعید محسن رضا نقوی کی ہدایت پر ڈیپٹی کمشنر ننکانہ چودھری محمد ارشد کا چھٹی کے روز ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا اچانک دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈاکٹر اور عملے کی حاضری، ادویات کے سٹاک، صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں داخل مریضوں سے علاج معالجے کی سہولیات کے بارے میں مزید دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں کے لواحقین سے ڈاکٹرز اور عملے کے رویے کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ شہریوں کو طبی سہولیات کی فراہمی میں کوئی کسر نہ اٹھانی پڑے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ادویات کی مفت فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا۔ ناظرین، اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد کوہلی کا کھاد مافیا ناجائز منافع خوروں کے گرد شکنجہ تنگ ہو چکا، مہنگے داموں کھاد فروخت کرنے اور ذخیرہ اندوزوں کو 73 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کرتے ہوئے 21 ڈیلروں کے خلاف مقدمات کا اندراج کروا دیا۔ چنیوٹ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر مہنگے داموں کھاد فروخت کرنے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سال 2023 میں اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد کوہلی نے زراعت افسران کے ساتھ مل کر فرٹیلائزر کی سرکاری نرخوں پر سیل پرچیز اور سٹاک کا ریکارڈ بھی چیک کرنے کے لیے 506 دکانوں کو چیک کیا تھا۔ وائلیشن کرنے والے 171 دکانداروں کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے مہنگے داموں کھاد فروخت کرنے اور ذخیرہ اندوزوں کو 73 لاکھ روپے سے زائد کے بڑے جرمانے عائد کر دیے گئے۔ 21 ڈیلرز کے خلاف ایف آئی آر درج، جبکہ 11 ڈیلرز کو تو گرفتار ہی کر لیا گیا۔ فرٹیلائزر کنٹرول ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ذخیرہ اندوزی اور جعلی کھاد فروخت کرنے والی 10 دکانوں کو سیل کرتے ہوئے 3 فرٹیلائزر ڈیلرز کو بھی لائسنس کینسل کیے گئے ہیں۔ کھاد کی اوور پرائزنگ میں ملوث اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت چنیوٹ کو بھی سرنڈر کر دیا گیا۔ ہارون ملک۔
नाज़रीन आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी महंगाई थम न सकी। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त और अंडों की एक बार फिर से ऊंची उड़ान शुरू हो गई है। मुर्गी का गोश्त 650 रुपए फी किलो, जबकि फार्मी अंडा 40 रुपए में फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ तहसील जलालपुर पीरवाला में। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो उरूज पर है। अगर बात की जाए महंगाई, तो महंगाई भी उरूज पर है। अब जो चिकन की बात की जाए, चिकन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबका जो है ना चिकन खाने से कासिर है। उसके अलावा अगर बात की जाए अंडे की, जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अंडा है, वो भी अब 40 रुपये का फी अंडा हो चुका है, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबका जो है ना अंडा भी खाने से कासिर है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना जी। जी बिल्कुल, इलेक्शन की गेमा गेमी तो चल रही है, इसके साथ साथ महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। मुर्गी जलालपुर पीरवाला में जो है 600 रुपये किलो, वो तो चलो गरीब की पहुंच से दूर हुई। अब जो रहा अंडा, अब 40 रुपये का अंडा है। अंडा तो गरीब आवाम सिर्फ देख सकती है और खा नहीं सकती। अब क्या करें, इतनी सर्दी बहुत ज़्यादा है, अंडा खाने के लिए लेने जाते हैं तो 40 रुपये का हाथ लगा के फिर वापस आ जाते हैं। ये बहुत महंगाई हो चुकी है। अब वोट तो हम उसको देंगे जो ये महंगाई ख़त्म करेगा, फिर आए हमसे वोट लेने तो माजरात। जी बिल्कुल, अवाम का यही कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करे, वरना हमारे पास कोई भी जो ना है ना उम्मीदवार वोट लेना है, हम वोट उसी को देंगे जो महंगाई को कंट्रोल करेगा। जी मौजूद हूँ तहसील जलालपुर पीरवाला में। मुल्क भर खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। एबटाबाद में महकमा सुई गैस की जानिब से गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पाइपलाइन डालने के नाम पर शाहराह रेशम को खंडहरात बनाकर रख दिया गया। ट्रैफिक जैम होना मामूल बन गया। हर साल सर्दियों में गैस पाइपलाइन का काम करने से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तफसीलात बता रहे हैं वहां पर मौजूद कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद में, जहाँ सर्दियों का आगाज़ होते ही सुई गैस की जानिब से यहाँ पर नए पाइपलाइनों का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। एबटाबाद के अंदर इस वक्त सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे वो सुबह के औकात हों या रात के औकात हों। सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हों या मदरसे जाते हों तो उनके लिए शदीद अजियत का बायस बनता है। इसी तरह जैसे ही सर्दियों का आगाज़ हुआ, सुई गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग के सबब एबटाबाद के अंदर तकरीबन 10 से ज़ायद कीमती जानों का ज़िया हो चुका। अगर इसी तरह सर्दियों के अंदर इस तरह पाइप लाइनें डालना शुरू कर दी गई और गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला रखा तो मज़ीद जाने भी ज़िया होने के खदशात हैं। आवाम ने ये अपील की है कि ये जो पाइप लाइन का काम है, अगर इसको सर्दियों के अंदर करना ही है तो इसमें रफ्तार को ज़रा तेज़ किया जाए ताकि जल्द अज जल्द ये पाइप लाइन का काम मुकम्मल हो। पंजाब हाईवे डेरा गाजी खान की गफलत और मंतखब अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बायस कोटछुटा का चोटी रोड अरसा 15 साल से टूट फूट का शिकार है। शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। बारिश के बाद पैदल चलना भी मुहाल हो जाता है। मजीद जानते हैं कोटछुटा से अपने नुमाइंदे नजीर अंजुम अहमदानी से। जी नजीर, बताइएगा। महकमा हाईवे पंजाब की नाअहली और गफलत की वजह से ये चोटी रोड कोटछुटा शहर में 2, 3, 4, 5 किलोमीटर का ये टुकड़ा जो है अरसा 15 साल से वैसे का वैसा पड़ा है। कोई भी अवामी नुमाइंदगान है, खोसा है, लगारिया है, कोई भी सरदार है, लेकिन इस रोड को तामीर ना करवा सके, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। बारिशों के दिनों नमाजी मसाजिद में नमाज अदा करने के लिए नहीं जा सकते और बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जरा चोटी रोड कोटछुटा रोड है, एडा 15 साल करें इवें हालात पे जा, ना ही को बनवेंदे कोई, ना ही को मुरम्मत करेंदे, ना कोई ना यू करेंदे। अमन वंजन वास्ते मुश्किलात है, मसलाइल हैं। मस्जिद वास्ते नमाज वास्ते वेंदे, सारे कपड़े खराब थी वेंदे, सारा गंदगी होंदी है, रास्ता बिल्कुल बेकार है। ढांड आए रोज 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 मोटरसाइकिल कारां वैगन आपते लगे खड़े, रास्ता ना होने की वजह कने मेहरबानी करके आला हुकाम और तमाम अफसरान को ऐसा इल्ता करने पाए ये रोड बनाया वजे सारे वक्त। जी जैसा ये शहरी कह रहा था कि इस इलाके के लोग शदीद परेशान है, यहाँ तक कि दुकानदार। आबादपुर के नवाही इलाके चाकरवाली में हल्का ने 189 के उम्मीदवार सरदार रियाज महमूद खान मजारी और MPA हल्का PP 264 के उम्मीदवार सरदार अताउल्ला खान मजारी ने इलेक्शन के हवाले से कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की है। सरदार साहिबान का माछी, गांधी और दीगर बरादरियों ने वालहान इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आशिक हुसैन जुलम से। फसलों में बदलते मौसम की तरह इलेक्शन का 5 साल बाद सीजन शुरू हो जाता है।
اور سیاستدان بھی کھیتی باڑی کرنے والے مزدور ہاری اور کسان کی طرح اپنی بوئی ہوئی فصل کاٹنے پر رواں ہو جاتے ہیں۔ حلقہ NA 189 رجحان کے امیدوار سابق MNA سردار ریاض محمود خان مزاری موضع چاکر والی میں پہنچے تو الہی بخش ماچھی، غلام رسول ماچھی، حافظ کرام الہی، حاجی بڈھے خان گانڈی، حبیب خان گانڈی، یاسین ماچھی کے علاوہ دیگر معززین محمد علی، نبی بخش، رحیم بخش، خادم حسین ماچھی، شمن خان نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ اس موقع پر سردار ریاض محمود خان مزاری نے ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں فنڈز کے بارے میں کہا۔ چلی کوشش ہوندی ہے کہ ہر علاقے جڑا کچھ تھی سکے، جیڑی سارے امداد تھی سکے۔ خواہشات ہر کہیں دا ہوندے کہ سارے گھر اے بھی تھی وے، او بھی تھی وے، اے بھی تھی وے، لیکن کچھ ساری مجبوریاں ہوندے، مجبوریاں یہ ہوندی ہیں کہ کوئی بجٹ ہے یا کوئی سسٹم ہے، وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا لوگ سمجھتے ہیں، لیکن سادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ جنہیں وہ کہتے ہیں ماندے خاں دل دا وال کر۔ جعفر آباد میں شدید دھند کے باعث کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی۔ دھند کے باعث بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی جاری۔ اس حوالے سے جانتے ہیں کوہ نور نیوز کے بیورو چیف عطا محمد کوسہ سے۔ جی عطا بتائیے گا۔ جی میں ناظرین کو بتاتا چلوں، جنوری کا ماہ شروع ہوتے ہی سردی کا لہر میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک دو دن دھند، شدید دھند اور ایک دن بارش کی وجہ سے شدید دھند چھایا ہوا ہے، اور ہمارے زندگی آپ کو بتاتا چلوں تو وہاں شدید سردی کی وجہ سے لوگ دکانوں کے آگے آگ جلائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاروباری زندگی مفلوج ہو چکا ہے۔ بجلی کے بھی جو ٹرپنگ کی وجہ سے دھند کی باعث بجلی کا بھی ٹرپنگ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو سیلاب 2022 کے وجہ سے جعفر آباد ہو، نصیر آباد ہو، اسٹام محمد ہو، یہاں پر لوگوں کو ریلیف کا کام بھی ابھی تک مہیا نہ ہو سکا ہے، جس سے لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ تحصیل علی پور میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ MS ڈاکٹر غلام پنجتن گھلو کی جانب سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا گیا۔ مزید جانیں گے نمائندہ کوہ نور نیوز وقار اختر بلوچ سے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تحصیل علی پور میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ MS ڈاکٹر غلام پنجتن گھلو کی جانب سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا گیا۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ امیدوار حلقہ N 128 اور امیدوار PP 169 احمد سلیمان بلوچ کی پنجاب یونیورسٹی میں آمد۔ جنرل سیکرٹری امپلائیز یونین جامعہ پنجاب طیب اعجاز نے استقبال کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے ملازمین سے امیدواران نے ترازو کی حمایت مانگ لی۔ مزید جانتے ہیں رپورٹر عاصم بدر کی رپورٹ میں۔ نائب امیر جماعت اسلامی و امیدوار NA 128 لیاقت بلوچ، امیدوار PP 169 احمد سلیمان بلوچ کی پنجاب یونیورسٹی آمد۔ جنرل سیکرٹری امپلائیز یونین جامعہ پنجاب طیب اعجاز نے استقبال کیا۔ صدر امپلائیز یونین پنجاب یونیورسٹی چودھری بشارت، کمپین انچارج PP 169 جہانگیر احسار، صدر UC 216 مفتی محمد عمر سرور اصلاحی موجود تھے۔ پنجاب یونیورسٹی کے ملازمین سے امیدواران نے ترازو کی حمایت مانگ لی۔ اس موقع پر لیاقت بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، سینٹ میں انتخابات التوا کی قرارداد جمہوریت آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بغاوت کی قرارداد ہے۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بے یقینی، بے اعتمادی اور ذہنی انتشار قائم رکھنا ملک دشمن کا حربہ ہے۔ سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، بے یقینی ختم کرے اور غیر جانبدارانہ کردار شفاف بنائے۔ حکومت مسلم لیگ کی ہو یا PTI کی، سب سے زیادہ ظلم سرکاری ملازم کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کے دوارے حکومت میں سرکاری ملازم کو حقوق نہیں ملے۔ سب سے زیادہ احتجاج ان کی حکومتوں میں دیکھا ہے۔ ترازو عام آدمی کی خوشحالی کا نشان ہے۔ ترازو ہی ملک۔ استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشقوان کی اپنے انتخابی حلقے میں مصروفیت۔ حلقہ N 70 سیالکوٹ میں بطور امیدوار انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ انتخابی مہم کے لیے ڈاکٹر فردوس عاشقوان کے سپورٹرز نے گانا جاری کر دیا۔ ہم سب کی پہچان ہے تو، N 70 کی شان ہے تو، استحکام پاکستان ہے تو، فردوس عاشقوان ہے تو نغمے کے لوگوں نے دل جیت لیے۔ نغمہ نوجوانوں میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ ہر طرف نغمے کی ہی دھوم مچی ہوئی ہے۔ لاہور مناوا کے علاقہ میں امام مسجد قاری محمد حنیف کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔
पुलिस के मुताबिक 3 गोलियां दिल पर लगने से इमाम मस्जिद मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने मुल्जमान की तलाश शुरू कर दी है। मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे भी मारे जा रहे हैं। मजीद इसी पर तफसीलात लेंगे। हमारे साथ चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा क्या मामला है ये? हाँ जी, बिल्कुल, ये मनावा का इलाका है जहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आया है कि मनावा के इलाका में बेनोई इमरान की फायरिंग से 27 साला अली रजा के जहां बाक होने का जो मामला सामने हुआ था। मनावा पुलिस जो है उस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद है और डेड बॉडी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दी गई है। वजह नात मकतूल की बहन नाराज होकर उसके पास आ गई थी, जिसकी वजह से उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था। जबकि जब मेरी SHO से मनावा से बात हुई, राणा कादर का कहना था कि मकतूल के भाई अली शान की मुदय्यत में बहनोई इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलन मैं बताता चलूं, जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, कि ये इमाम मस्जिद है जो कि मनावा के इलाका में एक मस्जिद थी वहां पर, और ये घर के बाहर बैठे अपने दोस्तों के साथ आग जो है वो सेक रहे थे। तो वहीं पर इसका बहनोई आया और आकर इसको एक साइड पर लेके चला गया और कहने लगा कि मेरे बच्चे जो है वो इस वक्त आपके पास मौजूद है, मेरे बच्चे मुझे दे दो। तो जिसपे इनके खिलाफ आपस में तलक कलामी, साला और बहनोई के खिलाफ आपस में तलक कलामी हुई। तो वहीं पर उन्होंने 3 गोलियां जो है वो अपने जो है उस बरादर को मारी और उसका जो है वो वहीं पर उनको फेंक के वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। हाल पुलिस ने डेड बॉडी को मुर्दा खाने मुंतकिल करने का इंतजाम शुरू कर दिया है और मकतूल जो है वो उसकी डेड बॉडी को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। और जो फायरिंग करने वाला मुलजिम था उसके घर में छापे मारकर पुलिस ने उसके अहले खाना को गिरफ्तार कर लिया है। हाल पुलिस का ये कहना कि जो है वो जल्द मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए, ये अमाम मस्जिद था और यहाँ पर तासुर पाया जा रहा था शायद कोई दहशतगर्दी का इस तरह से कोई वाकया पेश ना आ गया हो। लेकिन CCTV फुटेज जो थी कोहिनूर नूर न्यूज ने हासिल की, उसमें वाज़ेह देखा जा सकता है कि फायरिंग करने वाले जो थे मोटरसाइकिल सवार वहां से फरार होने में कामयाब हो गए और इमाम मस्जिद को गोलियां मारने के बाद वहीं पर फेंक दिया था। ताहाल पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह भी छापे मार रही है। बाकी जो कातिल के अहले खाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है, लेकिन हमारे जराये के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि कत्ल करने वाला जो मुलजिम है कुछ ही देर बाद वो खुद ब खुद थाने पेश हो जाएगा, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है। जी वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।